ذی الحج وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن سال کے بہترین 10 دن ہیں۔ یہی وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں اللہ کو بہت ہی محبوب عمل ہیں جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور ان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحج کی آمد ہے۔ ناظرین، ذی الحج وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن سال کے بہترین 10 دن ہیں۔ ناظرین، یہی وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ناظرین، ذی الحج وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی اہم عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ حج میں مصروف ہیں تو دوسرے لوگ قربانی میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان 10 ایام کو سال کے بہترین 10 ایام کہا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ 10 دن کیوں اہم ہیں، ہمیں ان میں کون سے اعمال خاص طور پر کرنے چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے معزز مہمان کا تعارف کراتا چلو۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد سعید فاروقی صاحب۔ آپ ماشاءاللہ میڈیا کی ایک معروف شخصیت ہیں، جرنلسٹ ہیں، دینی اور معاشرتی امور پر آپ کی گہری نگاہ ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم فاروقی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ سعید صاحب، یہ فرمائیے کہ عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے اور اس مہینے کے بارے میں بہت سی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ مہینہ کیوں اتنی فضیلت والا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اس اعتبار سے کہ آپ نے ایک تو اہم موضوع ہے اور موقع کی مناسبت سے آپ نے اس کا انتخاب کیا، اللہ آپ کو جزا دے۔ سہیل صاحب، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کی رحمت پہ ہم قربان جائیں کہ اللہ نے بڑے ہی مواقع دیے ہیں مومن کو۔ آپ ہفتے میں دیکھ لیں، بلکہ آپ دن سے شروع کریں، دن کے اندر بہت سارے ایسے مواقع ہیں جو خاص ہیں، یعنی اذان کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان میں، اور اسی طریقے سے نماز کے بعد بھی قبولیت کا ٹائم ہے، رات تہجد کے وقت قبولیت کا ٹائم ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جس کے اندر انسان جو ہے اور سجدے کی حالت میں بہت قریب ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہفتے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعے والا دن ہے، جمعے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے جو قبولیت کی ہے۔ اور یہ یعنی کہ پھر مہینے پہ چلے جائیں یا میں 20 آ جاتے ہیں، اور ان مہینوں میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جو بڑے افضل ہیں۔ رمضان ہے، محرم کا عاشوراء کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ دن بھی انسان کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مختص کیے ہیں اپنی رحمتوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے لیے۔ اور اس میں ایسی فضیلت ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ والفجر ولیال عشر، مفسرین اکثر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 10 راتیں جو ہیں یہ ذی الحجہ کی ہیں، جو پہلے 10 دن ہیں۔ تو یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ راتوں کے اعتبار سے اور یہ دن کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں اور افضل ہیں۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو اتنا اللہ کو محبوب ہو، اتنا پیارا ہو، جو ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دن میں ہو۔ یعنی ان 10 دنوں میں اللہ کو بہت ہی محبوب عمل ہیں جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ صحابہ نے پھر ہمارے لیے ایک رہنمائی کرتے ہوئے سوال کر دیا جو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں، اللہ کہ آپ جان مال لے کر جاتے ہیں، آپ جان بھی قربان کر دیتے ہیں، مال بھی قربان کر دیتے ہیں، یہ ایک ایکسٹرا فضیلت موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے، تو گویا یہ ایک ہمیں موقع ملا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ضروری ہے، جس طرح کے ہم اگر شاپنگ کرنی ہے ویٹ میں رہتے ہیں
کہ اس برانڈ کی کب سیل لگتی ہے، اس کے لیے ہم پلان کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس مارکیٹ میں جاتے ہیں جہاں کوئی اچھا مال مل جائے یا سستا مل جائے، یہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہماری باقاعدہ ان 10 دنوں کے لیے بھی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ 10 دن کیسے گزارنے، اپنی مصروفیات کو مینج کریں، اپنا وقت نکال لیں، اس میں سوچیں کہ ہم نے کون کون سی عبادت کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں سال کی جمیع عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں. کوئی ایسی عبادت نہیں جو مسلمان کے لیے لازم ہے جو ان 10 دنوں میں نہیں ہے. صحیح، یہ اتنے اہم ہیں کیونکہ کوئی دوسرے دنوں میں اس میں حج بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں دوسرے امور بھی ہیں، روزہ بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ بڑی ہی اہمیت کے حامل یہ دن ہے اور ان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اتنی پلاننگ ہونی چاہیے سہیل صاحب کہ اللہ رب العزت کی رحمت خود بخود جوش میں آئے، آپ پر رحمت برسنے لگی کہ میرا بندہ ان 10 دنوں کے لیے کتنی تغودو کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے، اس کو فکر ہے کہ میں نے یہ دن ضائع نہیں کرنے بلکہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. صحیح صاحب، ایک چھوٹا سا کمپیریزن میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جس طرح آپ نے ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ رمضان المبارک میں آخری 10 دن اور اس کے شروع کے 10 دن، اب اگر ہم دیکھیں فضیلت کو زیادہ کریں، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ بہترین 10 دن ہیں، کیا فضیلت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ فضیلت والا دن ہے؟ بڑا یہ اہم سوال ہے آپ کا سہیل صاحب. دیکھیں وہ جو دن ہے نا، آخری عشرہ جو رمضان کا ہے، وہ بھی فضیلت والے ہیں، لیکن اس میں راتیں فضیلت والی ہیں اور راتوں میں سے ایک رات فضیلت والی ہے. ٹھیک ہے، ان دنوں یہ جو عشرہ ہے یہ دنوں کے اعتبار سے، کیوں؟ اس میں یوم نحر بھی آتا ہے، یوم عرفہ بھی آتا ہے، یوم ترویہ بھی آتا ہے، بلکہ یوم القر بھی آتا ہے، جو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن جو ہے وہ یوم نحر ہے، قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا. اور اس کے ساتھ یوم القر بھی ہے کہ جو 11 تاریخ ہے، جو قرار پکڑنے کا حاجی جو ہے وہ مینا میں قرار پکڑتے ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ بھی ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. یعنی وہ تو 11ویں میں چلے گیا، لیکن یہ کہ اس میں نحر ہے، عرفہ ہے، ترویہ ہے اور قربانی ہے، اس میں حج ہے ان دنوں میں. یعنی یہ ساری جمیع عبادات جو اکٹھی ہوتی ہیں، پھر اس میں صدقہ و خیرات بھی ہے. یعنی ان دنوں میں آپ قربانی کرتے ہیں، اس میں صدقہ و خیرات ہے، اور پھر آپ دوسرے کو دعوت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ بھی صدقہ و خیرات ہے. قربانی کے اوپر بہت سارا خرچ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، اور ویسے بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ افضل ہے. تو لہذا یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے یہ افضل ہیں، راتوں کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ. اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں صرف ایک رات ہے. صحیح. وہ جو یوم جو اس میں جو ایام عشر ہے رمضان المبارک کے، اس کے اندر شب قدر ہی ہے نا، ایک وہ ہم نے ڈھونڈنی ہے، اس لیے اس میں عبادت کرتے ہیں. اور رمضان کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے، ساری راتیں ہیں. ہاں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ جو ہے اس میں یہ بڑے اہم دن ہے، اس کو اللہ کو ان دنوں میں کیا ہوا عمل بہت محبوب ہے، اس لیے آپ اس میں تحلیل، تکبیر، تحمید یعنی لا الہ الا اللہ، اور اسی طریقے سے الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ جو ذکر و اذکار ہیں، یہ بہت زیادہ تسبیحات ہیں اور تحلیلات ہیں، اور اسے تحمید ہے، الحمدللہ. یہ جو ذکر و اذکار ہے زیادہ سے زیادہ کریں، یعنی ان دنوں کو قیمتی بنائیں. اچھا صحیح صاحب، یہ فرمائیں کہ مہینے کے آغاز سے پہلے وہ کون سے ایسے کام ہیں جو کہ جن حضرات نے قربانی کرنی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ کون سے کام ایسے کر لینے چاہیے شروع ہونے سے پہلے؟ یہ بڑی اہم بات ہے یہ بھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنی کٹنگ، اپنے بال جتنے جو کٹوانے ہوتے ہیں، ضروری بال جو کٹواتے ہیں، ناخن ہیں، یہ جو ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے آپ کٹوائیں، اور پھر قربانی کرنے کے بعد آپ کٹوائیں، اور یہ پھر آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا. اور اسی اعتبار سے یہ بھی سوال ناظرین کے ذہن میں آئے گا کہ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کا کیا ہے. تو ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ میرے پاس اگر ایسا جانور ہے جو دودھ دینے والا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی قربانی والے دن، قربانی کے بعد ناخن
کٹوائیں، بال ترشوائیں، آپ کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ نیت تو ہے نا، نیت ہے اور استطاعت نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو بھی اجر ملے گا۔ بالکل ٹھیک۔ صحیح صاحب، یوم عرفہ کا روزہ وہ بھی ایک بڑی اہم اس میں عبادت ہے۔ یہ بہت ہی بڑا اہم دن ہے سال میں، اس میں وہ دن ہے جس میں شیطان سب سے زیادہ ناکام، اپنے آپ کو برباد، شکست خوردہ اور اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے۔ تو یہ یوم عرفہ بڑا اہم ہے۔ تو ہم اپنے ملک کے اعتبار سے جو دن اپنا ہوگا، یعنی جس دن ہمارے یہاں 9 تاریخ ہوگی اس دن ہم اسی اعتبار سے ہم کیا کریں گے کہ روزہ رکھیں گے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے اور آئندہ سال کے گناہوں کو، یعنی 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کروانے کا باعث ہوگا۔ تو یہ روزہ بڑا اہم ہے۔ اس لیے بعض جو ہے نا اس میں اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں یوم عرفہ سعودیہ کے اعتبار سے رکھنا یعنی چاہیے، جس دن وہ وقوف عرفات تو ہو۔ اس میں جو ہے نا زیادہ علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے مطلع کے حساب سے کریں۔ کیوں کہ ہم باقی عبادات بھی اپنے مطلع کے اعتبار سے کرتے ہیں نا۔ ہم نماز، اب ظہر کا ٹائم ہے یا عصر کا ٹائم ہے تو ہم سعودیہ کو تو نہیں نا دیکھتے، چاند کا بھی ہم اپنا حساب رکھتے ہیں، سورج کا بھی اپنا حساب رکھتے ہیں۔ ویسے بھی ایک عقلی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اگر کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ ہمارے پاس کسی قسم کی آلات موجود نہیں ہیں تو ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ سعودی عرب میں کیا ڈیٹ ہے؟ تو پھر ہم تو اپنے حساب سے، آپ سمجھے کہ ہم 1300-1400 سال پہلے ہیں، جی بالکل، تو ہمیں تو نہیں پتا سعودیہ میں کب روزہ کیا ہے، ڈیٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ تب کیا کرتے تھے، اور یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی۔ لہذا ہم اپنے مطلع کے اعتبار سے ہی یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور اب آ جاتے ہیں عید کے دن۔ جی اچھا، عید کے دن میں جو ایک تو دن 3 ہے کہ 4 ہیں، یہ بھی ایک کویسچن لوگوں کے ذہن میں موجود ہے، یہ اور ان میں خاص جو کام ہے وہ کیا ہے؟ جی سہیل صاحب، اس میں خاص اس میں ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ ہم تکبیرات اسی طریقے سے پڑھتے ہیں کہ 9 کی رات کو شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم چاند رات کہہ لیں گے، اس طرح تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ جو ہیں وہ 10 دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے، اونچی اونچی آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے تاکہ لوگ بھی دیکھ کر پڑھیں۔ تو یہ ایام تشریق یعنی 13 تاریخ تک، زیادہ علماء یہ کہتے ہیں 13 تاریخ تک عصر کی نماز تک جو ہے وہ اخیر تک، یعنی کہ یہ تکبیرات کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اسی میں کریں، اور یہ بھی ہمارے ہاں یہ کہ بن چکا ہے کہ ہر نماز کے بعد، خاص کر عید کے دنوں میں، یوم تشریق جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ان دنوں میں ہر نماز کے بعد ادھر سلام پھیرتے ہیں، پھر اونچی اونچی ایک دوسرے کو کر کے دیکھ کر جو پڑھتے ہیں۔ تو صرف یہ نماز کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی چلتے پھرتے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو دن ہے نا، آپ دیکھیں اس میں بڑی ایک خاص بات ہے۔ اگر حاجی حج کرنے والا وہاں پہ حج کر رہا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی توحید کا وہ اقرار کر رہا ہے۔ اس میں جہاں بھی دیکھیں نا اللہ کی تعریفات، وحدانیت اللہ کی، یعنی کہ وہ جتنے بھی کلمات ہیں آپ دیکھیں گے نا حج کے، لبیک اللہم لبیک دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی دوسری دعائیں ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہی وہ زیادہ تر وہی دعائیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا جو ہے نا اقرار زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں بھی اللہ کی بڑائی زیادہ بیان ہونی چاہیے، جس طرح تکبیرات کا اہتمام ہے، کیونکہ یہ دن خاص ہیں، تو اس میں اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ اور جو دوسری بڑی اہم بات آپ نے کہی نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے کہ الطہور شطر الایمان، اسلام کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہاں 10 دنوں میں اسلام کہتا ہے صفائی نہیں کرنی۔ کیسی بات ہے، یعنی اللہ کا حکم یہاں پہ اس کے برعکس آ گیا۔ اس میں برعکس شریعت ہمیں کہتی ہے کہ یہ جو ہے 10 دن آپ نے صفائی نہیں کرنی ہے، یعنی کہ یہ چیزیں جو عام صفائی کا حصہ سمجھا جاتا ہے تو ان میں یہ کام نہیں کرنے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں کہہ دیں ہم نے وہ کرنا ہے۔ اگر پورا سال آپ کو کہا گیا طہور شطر الایمان تو وہ پورا آپ اس پر عمل کریں، اور جب آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ ان دنوں میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ یہی تابعداری ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی تربیت ہے کہ ہم اتباع رسول کریں، جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں وہی کرنا ہے۔ ہمیں ہماری عقل کام کرتی ہے نہیں کرتی، حدیث مستند مل چکی ہے تو بس ہم نے عمل کرنا ہے۔ یعنی سوال عقل کا نہیں ہے، اللہ کے حکم کا ہے، اللہ کے حکم کا، اور اتباع رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری بڑی تفصیل سے رہنمائی کی۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ناظرین،
عشرہ ذوالحجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی سیل ہے، اور اس سیل کا آغاز مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں بال اور ناخن تشوانے کا حکم ہے۔ اور پھر اس مہینے کے دوران جو پہلے 10 دن ہیں وہ سال کے بہترین دن ہیں۔ اس میں قربانی ہے، یوم عرفہ کا روزہ جو کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے تکبیرات ہیں، اور یہ وہ راتیں ہیں جن کے بارے میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کی قسم کھائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو ضائع مت کریں، اپنی پوری توجہ اور لگن سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کریں اور وہ تمام افعال سر انجام دیں جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔